کسی بھی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ سلام کلام ترک کرنا اور اس سے جھگڑا کرتے ہوئے مکمل طور پر تعلق کو ختم کر لینا یہ ناجائز ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دے، اس سے قطع تعلق کر دے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر جس نے ایسا کیا اور اسی نفرت اور قطع تعلق کی اور جھگڑے کی حالت میں وہ مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اتنی سخت وعید ہے اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا کرتے ہوئے سلام و کلام ہمیشہ کے لیے ترک کر دینے والے کے لیے۔ تو میکسیمم جو سلام کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، جو قطع تعلق کو میکسیمم ڈیلے کیا جا سکتا ہے، وہ 3 دن ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ذاتی رنجش کی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے اور بغیر اجازت شرعی کی وجہ سے کسی سے سلام و کلام ترک کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے اتنی سخت وعید تاجدار کائنات نے ارشاد فرمائی، کیونکہ دل میں بغض ہوگا، نفرت ہوگی، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ لہذا جن جن لوگوں سے ذاتی رنجش اور ذاتی نفرتوں کی وجہ سے جھگڑا کیا ہوا ہے اور سلام و کلام ترک کیا ہوا ہے، آج فوراً سے پیشتر ان سارے لوگوں کی لسٹ بنا لیں۔ دوستوں میں کن سے جھگڑا ہوا ہے، نفرت ہو گئی ہے۔ رشتہ داروں میں کن سے جھگڑا ہوا ہے اور قطع تعلق کر لیا ہے۔ پڑوسیوں میں کن سے جھگڑا ہوا ہے اور سلام و کلام ترک کر دیا ہے۔ دکان پر اور دفتر میں کن لوگوں سے جھگڑا ہوا ہے اور سلام و کلام 6 مہینے 6 سال ہو گئے ترک کر دیا ہے۔ آج سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ ان سارے لوگوں کو فون کرنا ہے۔ اگر فزیکلی ان کے پاس نہیں جا سکتے، وہ دور رہتے ہیں، آپ کی مصروفیتیں، وہ مختلف شہروں میں رہتے ہیں، آپ نے ان کو فون کرنا ہے اور سلام و کلام کو ریسٹور کرنا ہے۔ آپ نے ان کا حال چال پوچھنا ہے اور ان کو یہ حدیث بتانی ہے کہ بھائی ہم نے ذاتی جھگڑے کی وجہ سے، میں نے آپ کے گھر رشتہ بھیجا، آپ نے ریجیکٹ کیا، میں نے کہا اب ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ ایسی نفرت ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو حدیث بتائیں اور پھر کہیں کہ اس جھگڑے کو، اس دشمنی کو ہم ختم کرتے ہیں، ہم دوبارہ سے اپنی دوستیوں کو ریسٹور کرتے ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندے سے جا کے 3 دن میں سلام کرنا ہے، نہیں۔ اگر دوستی قائم ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، تو 10 سال تک بھی سلام و کلام اور بات چیت نہ ہو دوستوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، نفرت بن گئی، اب 3 دن کے اندر اندر اس کو ریسٹور کر کے بھائی بھائی ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوتے ہیں ذاتی رنجش کی وجہ سے تو پھر یہ وعید لگے گی۔ اسی حالت میں نفرتوں کے ساتھ مر گئے تو پھر یہ وعید لگے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور یہ کرنا چاہیے۔ اب آپ نے قطع تعلقی کو ختم کرنے کے لیے فون کیا چچا کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے آفس والے کو کہ یار جھگڑا ختم کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے مسلمان کو بھائی بھائی ہو کے رہنا ہے، تو ہم دوبارہ سلام کو ریسٹور کرتے ہیں، ہم جھگڑا ختم کر دیتے ہیں، دوبارہ دل صاف کر لیتے ہیں۔ اب سامنے والا متکبر ہے، انا پر آیا ہوا ہے اور اکڑا ہوا ہے اور کہتا ہے میں مر جاؤں گا تیری شکل نہیں دیکھوں گا، تو نے میری بچی کا رشتہ کیسے ریجیکٹ کیا؟ اب اگر آپ نے سلام میں پہل کر دی، سامنے والا آپ کے سلام کو ریجیکٹ کرتا ہے تو آپ اس گناہ سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ آپ نے تو محبت برا ہاتھ بڑھا دیا، اب سامنے والا اکڑ اور سرکشی کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مانتا، اس کے لیے یہ وعید اب بھی باقی ہے، آپ اس گناہ سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے اتنی چھوٹی سی زندگی میں اتنی بڑی بڑی نفرتیں پالنے کا کہ چچا کی شکل نہیں دیکھ رہے، خالو کی شکل نہیں دیکھ رہے، پھپھا کی شکل نہیں دیکھ رہے۔ ایک عام بندے سے 3 دن سے زیادہ جھگڑا کرنا منع کیا گیا۔ جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تو اگر قطع تعلقی کی ہے تو صلہ رحمی نہ کرنے کا بھی گناہ ہے، ڈبل گناہ گار ہوگا۔ ایک سلام و کلام ترک کیا اور جہنم کی وعید، اور ایک صلہ رحمی اپنی خونی رشتوں سے رشتہ جوڑنا تھا وہ ختم کیا۔ اتنی چھوٹی سی زندگی میں ہر بندے سے نفرت پال کے بندہ ذلت والی زندگی گزار کر مر جائے، اس سے کروڑ گنا بہتر ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلام و کلام جاری رکھے، ان کا حال احوال پوچھتا رہے اور ان کی محبتیں اپنے دل میں برقرار رکھ کے اس دنیا سے چلا جائے۔ رشتہ دار سارے اچھے نہیں ہوتے، بہت سارے ہوتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تکلیف بھی دے رہے ہیں تو کم از کم تم نے سلام و کلام اور ان سے ایسا قطعی تعلق ختم نہیں کرنا کہ بالکل منہ پھیر لیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں لیکن منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ والی نفرت رکھنا انسانوں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں تو احادیث میں آتا ہے کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو عقائد کی خرابی والے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جبریہ اور قدریہ فرقوں والوں کے حوالے سے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ، بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو، وہ سلام کریں تو جواب نہ دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بد عقیدہ ہے، جس کے عقائد میں بہت بڑی بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں،
اس سے تو سلام و کلام ترک کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے. لیکن جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں پر اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے سلام و کلام کو ترک کرنا ناجائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم نے پھپھو سے بات چیت بند کی ہوئی ہے، کیونکہ جب بھی اس سے بات چیت کرتے ہیں نا وہ گھر پہ آ کے تقریب کاریاں کرتی ہے اور گھر میں پھڈے اور لڑائیاں کرواتی ہے. تو دیکھیں سلام و کلام ترک کرنے کی ممانعت اس سینس میں ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو بحال رکھیں، آپ اپنی نفرتوں کو ختم کریں، ان کو یہ نہ لگے کہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا ہے، رشتہ برقرار رکھیں. باقی آپ ان پھپھو صاحبہ کے شر سے بچنے کے لیے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے.